اے قرآن تو بتا تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے کہا اوت العلم درجات، جو پڑھے گا اللہ اس کے رتبے کو بڑھا دے گا، اللہ اس کے رتبے کو بڑھا دے گا، اس کی عزت کو بڑھا دے گا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم کیا سمجھتے ہو پڑھے لکھے اور جاہل دونوں برابر ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اے قرآن تو بتا پھر کیا کیا جائے؟ اس تعلیم کا مقصد جب نبی نے اعلان کیا، کہا یاد رکھنا تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ اس انسان کو حیوانیت کی زنجیر سے نکال کر انسان کو انسانیت کا تاج زری پہنایا جائے، اور انسان کا معنی ہی محبت، انس محبت ہے، یعنی انسان کو محبت کرنے والا بنایا جائے، انسان کو پریم کرنے والا بنایا جائے، انسان کو ایک دوسرے پہ جان قربان کرنے والا بنایا جائے، انسان کو ایک دوسرے کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا بنایا جائے۔ یہی وجہ ہے صلاح الدین ایوبی جب مصر کے گورنر بنے اور مصر تشریف لے گئے تو وہاں کے یہود و نصارہ نے ان کے استقبال کا بڑا انتظام کیا۔ وہ بیٹیاں جو صاحب ان کی قوم کی بیٹیاں تھیں، جو راجہ مہاراجہ کے محلوں میں کام کرتی تھی، صلاح الدین ایوبی کے استقبال کے لیے کھڑا کر دیا، کہا یہاں سب باندھے کھڑی ہو جاؤ اور صلاح الدین ایوبی کی راہ میں پھول بچھاؤ۔ صلاح الدین ایوبی کھڑے ہو گئے، کہا لوگوں تجھے پتا نہیں ہے میں صلاح الدین ایوبی ہوں، میں اس لائق نہیں تھا کہ مجھے مصر کا گورنر بنایا جائے، مگر مجھے گورنر بنا دیا گیا۔ میں جب سے یہ تاج میرے سر پر ہے میری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، میں اس ذمہ داری کا اہل نہیں، یہ بتا تو نے پھول کیوں بچھا دیے؟ کہا گورنر آپ کے استقبال میں، کہا صلاح الدین ایوبی پھولوں کو مسلنے کے لیے نہیں آیا، صلاح الدین ایوبی پھولوں کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے گا، ان سارے پھولوں کو اٹھا لیا جائے، یہ جتنی حسین و جمیل لڑکیاں محل میں ہیں سب کو ان کے گھروں پر عزت بھیج دیا جائے، اور جن کے خرچے کا انتظام نہ ہو ان کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا جائے تاکہ یہ لڑکیاں غلط قدم نہ اٹھا سکے۔ وزیروں نے کہا بادشاہ گورنر اب تک جو بھی بادشاہ بنا ان لوگوں نے لڑکیوں کے حسن کا استعمال کیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا میں اپنے منصب کو جانتا ہوں، یاد رکھنا صلاح الدین ایوبی نہیں چاہتا کہ اس کی تلوار حسین لڑکیوں کی زلفوں میں الجھ کر کے رہ جائے۔ یاد رکھیے گا جہاں صرف تعلیم ہو کردار نہیں ہو وہاں ہماری قوم کے نوجوانوں کا قلم حسیناؤں کی زلفوں میں الجھ جاتا ہے، منزل پہ پہنچنے سے پہلے وہ بیک ہو جاتے ہیں، باپ دادا کی خواب کی تعبیر پوری نہیں کر پاتے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آج ہمارا سماج سب کچھ ہونے کے باوجود کالج ہے مگر مسلمانوں کے پاس شکشا نہیں ہے، آج ہمارے پاس وسائل ہیں مگر آج ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، آج ہمارے پاس بڑے بڑے ادارے ہیں مگر ہماری قوم جاہل ہے، آج ہمارے پاس بڑے بڑے پروفیسر ہیں مگر اس قوم کے پاس تعلیم کے نام پر آج ہم بالکل نچلے طبقہ میں ملک میں گنے جاتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا رہی؟ اس کی وجہ یہ رہی ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کے مشن کو بھلا دیا، ہم نے آمنہ کے لال کے کردار کو بھلا دیا، مصطفیٰ جان رحمت کے کریکٹر کو بھلا دیا، اس لیے کہ آج بھی 99% بچے جہاں پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں انسان کسے کہتے ہیں، انسانیت کیا ہوتی ہے، جس ماں نے جنم دیا اس کا بھی حق میرے اوپر ہے کہ نہیں، جس باپ نے زندگی کی ساری کمائی خرچ کر دی اس باپ سے گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہے، جس استاذ کی بارگاہ میں ہم پڑھے اس استاذ کے ادب کا سلیقہ کیا ہے، جس بڑے بھائی نے کما کر ہماری پرورش کی اس بڑے بھائی کا ادب بھی ہماری زندگی میں ہے کہ نہیں ہے۔ اس نوجوان کو یہ پتہ نہیں ہے ہمارے لیے کیا کھانا حلال ہے اور کیا کھانا حرام ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ شراب پینا حلال ہے یا حرام ہے، جہیز مانگنا حلال ہے یا حرام ہے، شادی ہو گئی پتہ نہیں بیوی کا کیا حق ہے، بچے کی پرورش کیسے ہوگی جب
सिस्टम पूछा जाता है, नर्सरी से लेकर पीएचडी तक सिलेबस में ये कोई बात शामिल नहीं है। लोग कहते हैं ये नैतिक तालीम है, ये खुद ब खुद आ जाती है। मैं कहता हूँ ये आपकी भूल है, ये तालीम खुद ब खुद नहीं आती। अगर खुद ब खुद आ जाती तो अल्लाह ताला कुरान में सूरह निसा क्यों नाजिल फरमाता, अल्लाह ताला कुरान में माँ बाप के हुकूक की आयतें क्यों नाजिल फरमाता। आज जरा सीने पे हाथ रख करके सोचने की जरूरत है। आज एक बाप अपनी जिंदगी की सारी कमाई खर्च करके बुढ़ापे में बेसहारा बनकर जिंदगी गुजार रहा है। एक माँ अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बुढ़ापे में अपनी औलाद की एक मोहब्बत के लिए तरस रही है। ऐसे बिगड़े हुए माहौल को फिर से संवारा कैसे जाए। आज हमारी कौम की बेटियां भूल चुकी हैं कि इज्जत से बढ़ करके दौलत नहीं है, इज्जत से बढ़ करके ये हवेली और बंगले नहीं है, इज्जत से बढ़कर ये मोटर गाड़ियां और कार नहीं है। आखिर इस कौम को सुलझाया कैसे जाए। तो आपको फिर वही पलट करके चलना होगा जहां डॉक्टर इकबाल लेकर गए वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। मैं कहता हूं मुल्क में हमारी मुखालफत करने वालों शौक से हमारी मुखालफत करो, मगर मुखालफत का मतलब ये नहीं है लिविंग रिलेशनशिप पास करो और अपनी बेटियों को बलात्कार और जना करने के लिए छुट्टा छोड़ दो। हमारी मुखालफत का मतलब ये नहीं है कि तुम शादीशुदा औरतों को दूसरों के बिस्तरों की जीनत बनने के लिए मुल्क में कानून बना करके पास कर दो। हमारी मुखालफत करो, शौक से करो, मगर जरा सलीके से करो, इसलिए कहीं ऐसा ना हो तेरी बेटियों की आबरू लूट जाए। आज हम जहां पर खड़े हैं कसम खुदा की हमारे आंखों में आंसू के अलावा कुछ नहीं है। हमारी मस्जिदों के मीनार बहुत चमकीले हैं, हमारे मदरसों के गुंबद बहुत चमकीले हैं, हमारे जलसों में सजावटें बहुत अच्छी हैं, हमारे जज्बाती नारे बहुत अच्छे हैं, मगर जब हम किरदार तक पहुंचते हैं तो हम मुसलमान हैं भी कि नहीं, ये भी मसला हमारे सामने है। हमारे पास अच्छा किरदार है कि नहीं, ये भी मसला सामने है।